گا، مرتے ہوئے لا الہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں، مرتے وقت لا الہ اس وقت نصیب ہوگا کہ جب آدمی ساری عمر لا الہ کو سمجھے، ساری عمر اس کے تقاضوں پر عمل کرے، ساری عمر اس کے مطابق چلے۔ کچھ مثالیں ہمارے معاشرے میں ایسی موجود ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ کب آئے گا اور کچھ اور زبان سے کب جاری ہو جائے گا۔ ساری عمر 5 وقت کی اذانیں ہوئیں، اذانیں سنی، مسجد کے قریب ہی دکان ہے، مسجد کے قریب دکان ہے یا مسجد کی دیوار کے ساتھ اس نے اپنی ریڑھی لگائی ہوئی، پھل بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، کچھ بیچ رہا ہے، یا جیسے اس مسجد عثمان کے چاروں طرف دکانیں ہیں، دکان اذان ہوئی، تالا لگایا دکان کو اور اپنے گھر میں گھس گئے۔ اور ایسے بے شمار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نمازی بنائے، بے شمار لوگ ہیں اذان ہوتی ہے مسجد میں آنے کے بجائے گھر کی طرف جاتے ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں عشاء کی اذان ہوئی، وہ عشاء کی اذان سے لے کے صلاۃ سلام پھرنے تک کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ کچھ خوش نصیب وہ بھی ہیں کھانا بھی کھا لیتے ہیں اور نماز بھی ادا کر لیتے ہیں۔ اس آدمی کو جو 5 وقت کی اذانیں سنتا رہا، مسجد کے قریب اس کا گھر رہا اور کبھی نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے اور مرتے وقت کہے میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گا، ممکن ہے؟ ایسے لوگ مرتے وقت لا الہ نہیں پڑھ پائیں گے، کیونکہ مرتے وقت تو فرعون موسیٰ نے کہا تھا آمنتو برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اسی وقت جب یہ کہنے لگا تو فرشتے نے اس کے منہ میں ریت کا ایک اچھی بڑی لپ بھر کے ڈال دی، کہا کہ اب لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے۔ کسی کو موت آئی، موت کا وقت قریب پہنچا، چارپائی پہ لگ گیا، لوگوں نے آہستہ آہستہ چاروں طرف کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، کہا کہ سارے لا الہ الا اللہ اچھی آواز سے پڑھو، جسے تلقین کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ کی تلقین کرو۔ اور تلقین کی کئی شکلیں ہیں، بعض اہل علم نے کہا کہ اسے اگر تکلیف میں ہے تو اسے نہ کہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف میں پریشانی میں کہے کہ نہیں پڑھتا اور آخرت اس کا آخری وقت جو ہے کہیں کفر پر نہ ہو جائے۔ اس کے قریب اچھی آواز سے اچھے طریقے سے لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ اس کی زبان سے بھی لا الہ الا اللہ چالو ہو جائے۔ موت قریب آئی، لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ، تو اس کی زبان سے شروع ہو گیا آنے دے 2 آنے دے 4 عبرت کا مقام ہے یہ۔ وہ شروع ہو گیا مسلسل ایک رٹ لگ گئی، آنے دے 2 آنے دے 4 آنے دے 2 آنے، ساری عمر وہ سنگترے مالٹے یا کوئی چیز ریڑھی لگا کے بیچتا رہا، اذانیں ہوتی رہیں، اس کی زبان سے آنے دے 2 آنے دے 4 چلتا رہا، نمازیں ہوتی رہیں، جماعتیں ہوتی رہیں، اس کی زبان سے ایک ہی جملہ آنے کے 2 آنے کے 4 مرتے وقت بھی اس کی زبان سے یہی چالو ہو۔ اور ایسے کتنے ہی واقعات ہیں، سنگرز کی موت آئی، گانے بکثرت سننے والوں کی موت آئی، شراب پینے والوں کی موت آئی۔ شیخ ڈاکٹر محمد عبد الرحمن العریفی حفظہ اللہ ریاض کے عالم ہیں، بہت بڑے فاضل ہیں، انہوں نے کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی، اس میں واقعات موجود ہیں، اور علماء نے بہت ساری کتابوں میں ذکر کیا کہ گانے والا مرتے وقت لوگوں نے اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا تو کہتا ہے کوئی گانا سناؤ، کوئی گانا سناؤ۔ اسی طرح مختلف پیشوں والے لوگ جو لا الہ الا اللہ کو نہ دل سے پڑھتے ہیں، نہ دل سے اس کا احترام کرتے ہیں، مرتے وقت ان کو لا الہ الا اللہ نصیب نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نہ دعا و پکار میں، ہمارے یہاں تو شاید پچھلے درس میں میں یہاں ذکر کر رہا تھا، لوگ کہیں گے یا پیر استاد، اللہ کا نام لیں یا نہ لیں، جب کوئی کام شروع کریں گے تو یا پیر استاد۔ اللہ کے ساتھ
یا اللہ کے سوا کسی کا نام پکارنا شرک ہے، اور یا پیر استاد کہہ کے کام کرنے والا تو سیدھا سیدھا مشرکانہ فعل کا ارتکاب کرتا ہے، اور ہماری زندگی میں یہ کام عام ہے۔ اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ نماز میں بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے نہ جھکے، حتیٰ کہ ہمارے بعض بھائیوں میں سلام کرنے کی عادت ہے، ایک ہاتھ سینے پر دوسرا سامنے کے سامنے، اور جھکے چلے جا رہے ہیں۔ اس جھکنے کو بھی مشرکانہ حرکت قرار دیا گیا۔ اور ہمارے بعض بھائیوں کی ایک اور عادت ہوتی ہے، وہ سلام کا اسپیشل انداز جو ہے، حیدرآبادی اسلام کہیں گے اس کو یا کس کا نام لیں گے، لکھنوی، وہ ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے، وہ ایسے ایسے بھی کرتے جا رہے ہیں، جھکے چلے جا رہے ہیں۔ جھکنا صرف اللہ کے لیے، سلام کرو سیدھے کھڑے ہو کر کرو، سامنے والے کے منہ کے سامنے آپ کا چہرہ ہو، ہنستا ہوا مسکراتا ہوا ہو، دورے تہرے اجر و ثواب ملیں گے۔ سلام کرنے کا الگ، مصافحہ کرنے کا الگ، اور تبسموں کا الگ، وجہ اخی کا صدقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، ثواب۔ اور جو ایسے سلام کر رہا ہے وہ کہاں مسکرا رہا ہے؟ بھائی کے سامنے، فی وجہ اخیک، اپنے بھائی کے چہرے کے سامنے چہرہ کرو، مسکراؤ، تمہیں اس کا بھی ثواب ملے۔ ہماری زندگی میں شرک مختلف شکلوں میں بڑے خوبصورت رنگوں میں آیا ہوا ہے۔ شادی ہوئی، تھوڑا ہی عرصہ گزرا، 4-6 مہینے گزرے، ادھر سے ادھر سے باتیں ہونا شروع ہو گئیں، بھائی کوئی خوشخبری، بھائی کوئی خوشخبری، بھائی کے پاس خوشخبری نہیں ہے، اور 2-4 مہینے گزر گئے، اب مشورے آنا شروع ہو گئے، فلاں سرکار کے پاس جاؤ، فلاں دربار پر جاؤ، وہاں جا کے منت مانو، وہاں مرغا لے جاؤ، وہاں بکرا لے جاؤ۔ ہمارے یہاں تو اتنی بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ 1 سال بچہ نہ ہو، سارے ملک کے مزاروں کو چھان مارتے ہیں۔ بچہ کون دیتا ہے؟ صرف اللہ۔ بچہ کون دیتا ہے؟ صرف اللہ۔ اور ہمارے یہاں وہ لوگ موجود ہیں، کوئی مرغا لے کے بچہ دیتا ہے، کوئی بکرا لے کے بچہ دیتا ہے۔ اور ایک خاتون کا واقعہ بڑا مشہور ہے، مرغا بغل میں لگایا ہوا ہے، مزار پہ گئی، بیٹے کا مطالبہ ہے، اور کسی نے اسے بتا رکھا ہے کہ حضرت کی قبر پر یا مزار پر جا کے مرغا اگر پیش کیا جائے تو اللہ بچہ دیتا ہے۔ اور یہ اللہ بچہ دیتا ہے نہیں، وہ مشہور یہ ہے کہ سرکار بچہ دیتا۔ اب اس نے، خاتون نے مرغا لیا ہوا ہے، جا کے قبر کے سامنے، اب اسے تو یہ سارا سکھایا گیا کہ وہ دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے باہر والے بھی نہیں ہیں۔ وہ جا کے مرغا قبر پہ جگا کے لگاتی ہے، للہ ککڑ دے دے پتر، للہ ککڑ دے دے پتر، یعنی معنی یہ کہ مرغا لے لو بیٹا دے دو، مرغا لے لو بیٹا دے دو۔ توحید کہاں گئی؟ جو کام صرف اللہ کر سکتا ہے، وہ جب ہم اپنے لوگوں سے، زندہ سے یا مردہ سے، جب اپنے انسانوں سے وہ کام کروانے کی خواہش کریں گے، اسی کا نام شرک۔ اور اگر توحید پہ آدمی جم جائے تو آدمی کو چاروں طرف سے باتیں سننا پڑیں گی، یہ وہابی ہو گیا، یہ گلابی ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور تھا؟ 40 سال اپنی ذات کو لوہے کی طرح منوا لیا، حتیٰ کہ سب نے یک زبان کہا کہ ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تو گالیاں آئیں۔ ابو لہب چچا سیدھی گالی دے دی، کہا تبن لکا، تو تباہ ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، الہذا جماعتنا۔ آج بھی اگر آپ توحید پہ چلیں گے، توحید کو اپنائیں گے، آپ کو کوئی وہابی کہے گا، کوئی گلابی کہے گا، کوئی بد مذہب کہے گا، یہاں تک بعض لوگ اتراتے ہیں یہ بد مذہب، بے مذہب ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب توحید کی دعوت دی تو لوگوں نے کہا یہ صابی ہو گیا ہے۔ آپ نے تاریخ تو پڑھی ہے نا سب نے، لوگوں نے کہا کہ یہ صابی ہو گیا ہے۔ آج توحید کا درس دیں تو کہیں گے یہ وہابی ہو گیا۔ بات وہی ہے، اپنے بھی ناراض، بیگانے بھی ناراض، رشتہ دار بھی ناراض،
اور ان کی ناراضگی کا اگر پاس رکھا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت ہی نہ دے پاتے. چچا پہلے دن ناراض ہو گیا، خاندان کے دوسرے لوگ ناراض ہو گئے. لیکن توحید یہی ہے کہ آپ اپنے اس نظریہ پہ قائم رہیں. کوئی خوش رہے تو بسم اللہ، ناراض ہو تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا. اسی کے سلسلہ میں شاعر نے کہا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے میرا بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے.